اگر آپ نے بزنس کیا اور اس میں آپ کو جھوٹ بول کر مال بیچنا پڑ رہا ہے تو یہ جھوٹ بول کے مال بیچنا آپ کی بزنس میں ترقی کا ذریعہ تو بنے گا، لیکن بزنس سے جو آپ نے نیت کی تھی آخرت، اس نیت میں کیا یہ بن رہا ہے؟ رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو ایسی ارننگ جس میں آخرت ضائع ہو رہی ہے، اس ارننگ کی طرف آپ نے قدم نہیں بڑھا۔ آپ شراب کا بزنس نہیں کر سکتے، آپ سود کا بزنس نہیں کر سکتے، جھوٹ بول کے مال بولے نا بھائی نہیں بیچ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے ہوئے اور آپ غضب سے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں رحمت کی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تین دفعہ آپ نے جملہ دہرایا تو حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان میں آپ نے ایک اس شخص کا نام ذکر کیا، فرمایا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے بھائی۔ آج ٹوپی کرانے کو ایک کمال سمجھا جاتا ہے، چونا لگانا، ٹوپی کرانا، یہی مارکیٹ میں یہی الفاظ چل رہے ہیں نا، الو بنا دیا، چونا لگا دیا، ٹوپی کرا دی، یہی کچھ چل رہا ہے۔ تو آپ نے تجارت کے دوران جھوٹ بولو بھائی، اس سے ارننگ کم ہوگی، جتنی ہوگی اس میں برکت ہو۔ دیکھو برکت ایک الگ، برکت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے کیونکہ انگریز برکت کو مانتے نہیں۔ برکت کیا ہے؟ ایک آم کی گلی زمین میں لگائی، لاکھوں آم پیدا ہو گئے، حالانکہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کے مالوں کو بڑھاتا ہے جیسے گندم کے ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ ایماندار تاجر کا جو مال میں برکت اس سپیڈ سے ہوتی ہے، اتنی سپیڈ سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو پہلا آپ نے التزام کرنا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولو بھائی نہیں۔ رشوت دینا بعض صورتوں میں جائز ہے، کسٹم میں آپ کا مال پھنسا ہوا ہے، کسٹم کا جو آفیسر ہے وہ رشوت لیے بغیر مال کو کلیئر ہی نہیں کر رہا اور آپ حق پر ہیں، وہ زبردستی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو میں اس لیے جائز چیزیں بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یار 100% اسلام کے مطابق تو بزنس پھر ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں۔ اب اگر کنٹینر آپ کا پھنسا ہوا ہے پورٹ پہ، کسٹم والے کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو تو چھوڑیں گے، آپ کہہ رہے ہیں رشوت دینا حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، تو اس کا مطلب پھر ظاہر ہے آپ کو یہ بزنس چھوڑنا ہی پڑے گا نا، وہ تو وہیں رہے گا قیامت تک، وہ ایلفی سے چپکا کے چلے جائیں گے۔ تو رشوت کا اصول یاد رکھیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں لوگ ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے، تو وہ علماء سے آپ نے پوچھنا ہے اس کی شرعاً کتنی گنجائش ہے کتنی نہیں۔ رشوت دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام، لیکن جب دینے والے کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا، اور لینا تو ہر صورت میں حرام ہے، تو جب آپ کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا حق لینا ہے جو بالکل جائز حق ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ لینے والے کو گناہ ملے گا، دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر ایسی مجبوری میں علماء بھی کہتے ہیں بھائی اس میں وہ تو اس کا قصور ہے نا، وہ آپ کا جائز حق بھی آپ کو نہیں دے رہا۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں یار گورنمنٹ میں میری جاب مل گئی ہے، میں اور امتحان پاس کر کے میرٹ کی بیس پہ میں گیا ہوں، وہاں صرف رشوت کی بیس پہ کسی نااہل کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے رشوت دینا جائز؟ میں کہتا ہوں یار آپ کا جائز حق ہے، آپ اس کے اہل ہیں، وہ رشوت دے کے ایک نااہل آدمی کے آ جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کتے کے منہ میں ہڈی ڈال لی ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ چپ ہو جائے گا، تو آپ دے کے اپنا جائز حق وصول کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء سے پوچھا کریں کہ اس میں جو ہے نا کافی چیزیں تفصیل ہوتی ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ جھوٹ بولے نا بھائی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تجارت کے مذہب کا حصہ ہے، فضیلت مذہب نے بیان کی، تو عبادت سمجھ کے کرنا ہے، اور عبادت تھوڑی اچھی ہوتی ہے زیادہ اچھی۔ میں بڑے بڑے تاجروں سے ملا ہوں، ان سے میں پوچھتا تھا آپ اتنا 20 کروڑ ہماری آمدن ہے ماہانہ، میں نے کہا یہ جو آپ کی ماشاءاللہ آپ 5 کروڑ کما رہے ہو اس کو 20 کروڑ کر سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں اگر پلاننگ کریں بیٹھ کے کریں تو 20 بھی ہو سکتے، لیکن چھوڑو یار جب اللہ نے اتنا دے دیا تو کیا ضرورت۔ میں کہتا ہوں یہ آپ 5 کروڑ چپنے پیٹ کے لیے کما رہے ہو، اس لیے آپ اس کو بڑھانے کی فکر، آپ 5 کروڑ کو پلاننگ کر کے اگر 20 پر لے جا سکتے ہو 20 پہ لے جاؤ، وہ 15 کروڑ میں تو مذاق میں کہتا ہوں مجھے دے دینا، مذاق میں حقیقت میں نہیں بھائی، وہ 15 کروڑ آپ اور اچھا کھا لو، آپ جناب مدارس بنا لو، آپ یتیم خانے بناؤ، آپ ہاسپٹل بناؤ، آپ ٹرسٹ میں دے دو، آپ ایک ٹرسٹ بنا لو، تو کیوں اپنی دیکھو غیر مسلم تاجر اپنی تجارت کو کبھی محدود بولے نا
یہودی کبھی کرے گا یار 5 کروڑ کما چھوڑا یار, وہ کہے گا 5 کروڑ کے 25 کیسے ہو جائیں. ہاں اس 5 کروڑ کو ہوس کی بنیاد پہ اگر 10 کروڑ کرنا چاہتے ہو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور ہوس کی علامت ہے کہ پھر جائز ناجائز کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر ہیں 5-5 ارب کے اثاثے ہیں لیکن ان کی توند بھرنے کا نام نہیں لی. وہ چاہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ آ جائیں. پھر تو اس پہ حیرانگی ہوتی بھائی تیرا پیٹ اتنا سا ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. تو ایسے شخص کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 2 ٹائم کھانے کو مل جائے, سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے پاک ہو جائے, تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. تو اب ہوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر ہوس کی بیس پہ آپ 5 کروڑ بھی کما رہے ہو تو غلط ہے, اور ہوس کے بغیر 5 ارب بھی کما رہے ہو تو اس کو 10 ارب پہ لے کر آؤ. کیونکہ دنیا کی لگام مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے. تو یہ لگام دنیا کی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے 8-10 کروڑ کی تجارت کافی نہیں ہے. تو بڑھاؤ اس کو. ہاں اعتدال ضروری ہے کہ اتنا اس میں فکر نہ ہو جائے کہ نمازیں ضائع ہوں, صحت خراب ہونا شروع ہو جائے, بیوی بچوں کو ٹائم ہی دینا چھوڑ دیں. ابھی واقعہ سامنے آیا, ایک صاحب سارا دن بزنس میں لگتا تھا ان کا. صبح جب گھر سے صبح نکلتے بچے سو رہے ہوتے تھے, جب گھر آتے تو بچے سو چکے ہوتے, سارا دن دکان میں. تو ایک دن بچوں کی آنکھ کھلی, امی سے پوچھ رہے یہ صاحب کون ہے جو بغیر پوچھے گھر میں آ جاتے ہیں. اور ایسا نہ ہو, وہ تو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے اتنی زیادہ کہ آپ سب کے حقوق ضائع ہونا. تو بعض تاجروں نے ہوس میں, یہ نہیں کہ آخرت کے لیے, دنیا کی ہوس میں تجارت کو اتنا مسلط کر لیا کہ دماغ ان کا ہر وقت کھوپڑی ان کی گھومتی رہتی, نہ صحت کی پرواہ نہ ان کو بیوی بچوں کی پرواہ, پاگل ہو گئے. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, حدیث میں آتا ہے کمانے میں اعتدال سے کام لو اور اللہ پہ توکل, کہ اتنے گھنٹے میرے لیے اس کام میں صرف کرنا میری صحت اجازت دیتی ہے, بس اس کے بعد اللہ پہ توکل کروں گا کہ اسی میں اللہ مجھے انشاءاللہ نواز دے گا. پلاننگ پہ زیادہ زور لگاؤ, ٹھیک ہے نا. زیادہ ہدف کس کو بنانا ہے؟ پلاننگ. تو ہم دنیا میں جہاں بھی, میرے جو باہر سفر ہوتے ہیں تو زیادہ تر تاجر ہیں جو علماء کو باہر بلاتے ہیں بیانات کے لیے, ان کو اللہ نے وسائل دیے ہوتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اگر یہاں مسلمان تجارت نہ کرتے تو یہاں علماء کے تبلیغی سفر, جتنے مدارس چل رہے ہیں یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ تاجر چلا رہے ہیں جہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں. یتیم خانے, میں ترکی گیا, میں نے ترکی کا یتیم خانہ دیکھا جو عرب تاجر اور ترک تاجر چلا رہے ہیں. وہ یتیم خانہ دیکھ کے آپ بحریہ ٹاؤن بھول جاؤ گے. انسان کا تھوڑی دیر کے لیے وسوسہ آتا ہے یار میں بھی اگر یتیم ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. بحریہ ٹاؤن سے زیادہ سہولتیں یتیم خانے میں دی ہوئی ہیں. تو یہ سارے کام کون کرتا ہے میرے بھائی؟ تاجر کرتے ہیں. تو اس نیت سے آپ نے کمانا ہے. اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن میں اللہ نے جہاں تجارت کی فضیلت بیان کی, مسلمان تاجر کا ایک خاص وصف اللہ نے بیان کیا. آیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ان یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. فرمایا اس زمین میں کچھ ایسے گھر ہیں جن کو مسجد کہا جاتا ہے, اللہ کا. فرمایا اس میں کچھ ایسے مقدس لوگ رہتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت, جو تجارت ہی کا دوسرا نام ہے, یہ اللہ کی یاد اور نماز سے غافل. دیکھو یہاں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ان مسجدوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے بزنس کرتے ہی نہیں, یہ ٹینشن انہوں نے پالی نہیں, یہ نہیں کہا اللہ نے. فرمایا ان میں کچھ ایسے مقدس لوگ ہیں جن کو تجارت نماز سے غافل نہیں, یعنی تجارت تو کرتے ہیں وہ لیکن نماز کے وقت میں وہ تجارت چھوڑ دیتے ہیں. یہاں بھی تجارت کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے یہ بھی تو کہ مثال دے سکتے تھے کہ بہت سے نیک لوگ مسجدوں میں ایسے ہیں جو جاب جب کر رہے ہوتے ہیں تو باس کی پرمیشن کے بغیر ہی نماز پڑھنے آ جائے. بھائی کمانے کے تو بہت سارے ذرائع ہیں نا, یہاں بھی اللہ کمانے کے صرف ایک ذریعے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ تجارت. تو ایسا لگتا ہے اللہ کی نظر میں مسلمان کے لیے تجارت کے علاوہ شاید ہیں بہت سے آپشن. میں مبالغے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں مسلمان کے پاس کمانے کے لیے تجارت کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اللہ مثالیں ہی ساری تاجروں کی دے رہے ہیں, ورنہ پیسے کمانے کے تو 10 طریقے اور بھی ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں ایسے پکے نمازی ہیں کہ بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا. تو بھائی مسلمان تاجر کی صفت ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کا نعرہ لگتا ہے تو بزنس ختم. کتنی لمبی تاجروں کی لائنوں بھائی, کسٹمر کی لائنوں. بھائی نماز کیا ہے بولو بھائی. پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تو وہ دیکھتے, یہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا,
اور ان کے بعد کوفہ کی گلیوں میں عبداللہ بن عمر کا یہ واقعہ ہے. یہ تو حضرت علی کا دور خلافت تھا. تو جیسے ہی اذان ہوئی نا دھڑا دھڑ دکانوں کے شٹر گرنا شروع. اسلامی دور تھا, خیر غالب تھی. تو عبداللہ بن عمر یہ آیتیں پڑھ کے خوش. ساری تجارتیں مسلمان کیا کرتے, جیسے ایک زمانے میں سعودی عرب میں ہوتا تھا نا, اب تو نہیں ہو رہا. اذان ہوئی اور دکانوں کے ٹھک 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 آوازیں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ اب تو وہاں بھی اجازت, ہمارے مسلمان وہاں بھی گڑبڑ کرتے تھے تو وہ دکان بند کر کے اندر بیٹھ جاتے تھے, ہوٹل بند کیا اندر بیٹھ گئے. تو انہوں نے جب دیکھا نا ایسے دکانوں کے شٹر گر رہے ہیں, لوگ سب تجارت چھوڑ کے مزے کی طرف بھاگ رہے ہیں, تو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے فرماتے تھے تم ہی وہ مبارک لوگ ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان مسجدوں میں کچھ ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ انہیں تجارت, اللہ کی یاد اور نماز سے غافل. تو بھائی نماز کو فوکس کر, سمجھ رہے, تاجر کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. ابھی تو دھندے کا ٹائم شروع ہوا ہے, ابھی تو کیا ہوا ہے, دھندے کا ٹائم شروع ہوا ہے. ابھی یہ مولانا صاحب بلا رہے ہیں مسجد میں کہ نماز پڑھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اچھا مسائل سیکھیں علماء سے, کوئی ایسا بزنس نہ کریں جس میں سود لازم آ رہا ہو, جوا. 3 چیزیں اسلام میں بزنس میں دیکھیں, کچھ چیزیں تو سب مذہب میں حرام ہے. جھوٹ بولنا ہندو بھی کہتا ہے حرام ہے, الو بنانا ہندو بھی کیا کہتا ہے حرام ہے. لیکن 3 چیزیں تجارت میں ایسی ہیں جو صرف اسلام نے حرام کی, دنیا کے دوسرے مذہب میں. اس میں ایک قمار, جوا. کوئی بھی ایسی بزنس جس میں جوئے کا عنصر آ رہا ہو, دوسرے مذاہب اجازت دیتے ہیں, اسلام اجازت. دوسری چیز ہے غرر کہتے ہیں غیر یقینی تجارت. مثال کے طور پر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے, آپ کو پرندے شکار کرنے آتے ہیں, آپ نے کہا یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے نا میں نے ہوا میں ہی تجھ سے خرید, اب یہ میری قسمت ہے, تو پکڑ کے لائے کہ نہ لائے. تو یہ غیر یقینی چیز ہے. دپل کی تجارت ہے جسے کہتے ہیں, جو اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہا ہے نا بھائی, شیئر قبضے میں آئے, فارورڈ سیل فیوچر سیل نہیں ہو رہی دپل میں, وہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے ہوگا کیا. اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے, لیکن اس کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کے تحت بزنس ہوگا تو جائز ہوگا. یہ جو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل ہو رہی ہے نا, کہ اگر ہفتے کے دن اس شیئر کی اتنی قیمت بڑھ گئی تو تم مجھے اتنے پیسے دے دینا, کم ہو گئی تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. یہ جو فورکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, کچھ سونا خرید کے بیچنے, نہ سونا آپ کے پاس آیا نہ آپ نے بیچا, ٹوپیاں کرانے کے علاوہ اور کوئی کام فرضی ہے نا. یہ غرر, جس میں غرر ہوگا یہ تو قبضے سے پہلے بے ہے, اس لیے ناجائز ہے. یہ غرر کی مثال میں نہیں آتا, لیکن غرر غیر یقینی میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, علماء کی اصطلاح میں مشکل ہو جائے گی, تو یہ بھی جائز نہیں. تیسرا ہے سود. پوری دنیا میں کی معیشت ہی سود پر ہے, اسلام سود کی اجازت. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اپنی بزنس سے نکالنی, اور ان چیزوں کے لیے جب تک آپ علماء سے رابطہ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے. قمار کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ علماء بتائیں گے, خود سے فیصلہ نہیں کیا جاتا. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, اسلامک بینکوں سے لوگ قرضہ لینے کو بھی سود سمجھتے ہیں کہ یار وہی پینلٹی دینی پڑ رہی ہے, وہ نہیں ہے, وہ الگ سود الگ ہے, تجارت کیا ہے الگ ہے. جس نے بینکنگ کو پڑھا ہے بغور وہ کہیں گا بھائی بینکنگ میں سود نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کو سود کی ڈیفینیشن ہی آپ سمجھتے ہو کہ پیسے پہ متعین نفع لینا حرام ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, پیسے پہ متعین نفع لینا حرام نہیں, پیسے کے ذریعے اسی جنس کا پیسہ لینا ایک مشروط معاہدے کے ساتھ یہ حرام. تو یہ پھر لمبی تفصیل ہو جائے گی اس کی. تو خلاصہ یہ کہ آپ نے مسائل کا علم کس سے سیکھنا. بڑے بڑے دینی مدارس ہیں, وہاں مفت ملیں, پوچھیں بھائی کیسے کوئی سود نہ ہو جائے. زکوٰۃ نکالنی ہے اور اپنے مال میں برکت کے لیے صدقات و خیرات بھی کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کبھی مال کو کم. میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا, اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں, چل بھائی منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتا ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں, وہ پائے اچھے بناتا ہے, وہ بریانی اچھی بناتا ہے, تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے تو بناتا ہے. بھائی اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل, اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا, اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا, وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بےچارے دعوت میں پہنچے ہوئے, یہی بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا, اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے, لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے
بہتر ہے. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں میں. ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے, نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھ. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے, بے غیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے ہوئے ہم نے بے غیرت بھی دیکھے, لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے, عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی, سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دے. بیوی کے در پہ جانا, ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی, یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا شہر, اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی, تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا, کوئی حکومت پلٹی, بغاوت ہوئی, تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا. شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے, تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے, کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی, مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے, میں شہزادہ ہوں بھائی, میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا, کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتا ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں, بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا, بھاگ گیا, کہاں جاؤں, کون ٹھکانہ دے گا. اس کو وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان. یہ سفر کرتے کرتے, ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا, اس نے پوچھا کون ہے, کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے, بغاوت ہو گئی, میں مجبور ہو گیا, تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا, آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پر. دیکھو حاجت کیسی چیز, فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے, گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے, شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں, شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا, غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا, وہ شیر نر ہی, شیر بھی نہیں, نر شیر, ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے, بھائی معاف کر دے, میں نے تیری توہین کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, پاؤں میں گر رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا, شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا, کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں, اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے, تنخواہیں بہت تھوڑی تھی, وسائل نہیں تھے. فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا,
ایک دن ایک شخص آیا انڈے بیچنے والا، کہ آپ وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا، کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں، میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا۔ حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں۔ فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے بولو نہیں تھے، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا، ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے، کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا، ہم نے دال رکھ دی، پھر کہیں سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹو تھے، پھر آیا، ہم نے دال رکھ دی۔ کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو، خود بھی کھا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں، دال۔ کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا، حلال اتنا ہی ملتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے، لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی، اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں، اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے، اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں، بعض شکل سے کیا لگتے ہیں، بولو غریب۔ دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے، غریب، اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں شکل سے غریب، اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں شکل سے مالدار۔ یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا، اللہ کی اتنی نعمتیں، مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا، اور بندہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے، دال۔ لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے، بندہ افورڈ کر سکتا ہے، یہ تانا برداشت کر سکتا ہے، بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا، نہیں تو پتلی گلی سے نکل، یہی ہوگا نا۔ لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے، دال، تو اگر شوہر کنجوس ہے، کم بخت پیسے ہیں، خرچ نہیں کر رہا، پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے اس کم بخت۔ دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے؟ ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ، کھلا، اللہ تجھے کھلائے گا۔ ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں، بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا، اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں، وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے؟ آلو کی 2 قسمیں ہیں، ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے، نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے، کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی فالٹ ہے نا، یہ سستا آلو ہے۔ لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو ذرا مہنگے آلو خرید لے یار، کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے؟ تو میں پہلے تو جمعرات بازار، جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے، اب تو یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا، تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو ہم اپنی بکری کو کھلاتے تھے۔ میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو۔ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے، یہ عیاشی ہے نا، پورا پیاز لے کے جا رہے ہیں۔ کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں، دل میں بولا، اس کو تھوڑی بولا۔ مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے۔ لینڈ لارڈ تھا وہ آدمی، لینڈ لارڈ، دل تیرا اتنا چھوٹا سا ہے، تو مر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائے گا یہ پیسہ۔ تو اگر پیسہ ہے پھر تو تانا بنتا ہے، نہ ہو پیسہ پھر عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی آمدن میں اس کے ساتھ گزارا کرے۔ ہمارے حضرت اپنے گھر والوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دے دی، ایسی زوجہ دے دی، شکر گزار۔ فرمایا اس غربت میں اس نے میرے ساتھ، حضرت تو اس کو غربت نہیں کہتے تھے ان حالات میں، کیونکہ حضرت کہتے تھے وہ غربت تھوڑی ہے، 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے ملے، غربت کہاں ہے یہ؟ کہتے ان حالات میں کبھی کوئی جملہ ناشکری کا گھر والوں کی زبان سے میں نے نہیں سنا۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ، کہتے ہیں میں
گھر والوں کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں. ان کو کیا کھلائیں؟ پھل. ان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے, پھل فروٹ نہیں کھانے کو مل رہے. حضرت کہتے ہیں میرے پاس فروٹ کے پیسے بولو. تو میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہے. جو آدمی نا ایسے بیٹھ کے پیسے ہی نہیں ہے ایسے شروع ہو جاتا ہے وہاں بیٹھ کے, تاکہ ڈاکٹر زکات کو دینا شروع کر دے. حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے صحیح کہا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اگر میری گھر والے کو فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے فروٹ کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دی, اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں. اللہ نے نہیں دی, اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں. یہ بغیر فروٹ کے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ مزاج بیوی کا ہونا بھی بولو, انہوں نے بھی یہ سوچا حضرت کے اہلیہ نے کہ اگر مجھے فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے شوہر کو فروٹ کے پیسے دیتا. نہیں دیے, یہ جو دال روٹی پہ سیٹ ہو گئے نا اسی پہ چلتے رہو. یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کی اہلیہ ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے 95 سال کی ہو گئی ہوں گی, 90-95 کی, اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. اور جو فروٹ کھانے والی تھی نا صبح شام بہت ساری چل بسی. سمجھ میں آ رہی, جن کی بیویوں نے کہا فروٹ کھلا, تیرا باپ بھی کھلائے گا فروٹ, کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے, وہ پیزے برگر اور فروٹ کھا کھا کے ان کا انتقال ہو, اور وہ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں بغیر فروٹ کے. توکل دیکھو, گورے کی ڈکشنری میں توکل, اللہ پر اعتماد, یہ ہے ہی نہیں. تو ہم بھی انگریز بنتے جا رہے ہیں کیلکولیٹر لے کے ہر چیز. جب اللہ نے دیا ہے پیسہ پھر تو کرو میرے بھائی. پھر حضرت کے پاس آخر عمر میں پیسہ بہت آیا, رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے. جب اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں تو حضرت کا لائف اسٹائل پھر چینج ہوا ہے. پھر وہ اسٹائل نہیں ہے پھر جو حضرت کا وی آئی پی کھانا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کمبختوں کے پاس پیسہ آ جائے تو رہتے وہ دال پہ ہی ہیں. یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب دے دیا اللہ نے تو کھلاؤ بھائی گھر والوں کو. پھر حضرت کا ناشتہ سیب کے بغیر بولو نہیں. جب یہاں سیب ختم ہو جاتے, حضرت کے لیے یورپ سے سیب منگوائے جاتے تھے. حضرت نے کہا سیب کے بغیر ناشتہ, میں سیب لازمی ہے میرے ناشتے کا حصہ ہے. حضرت سیب مارکیٹ سے شارٹ ہے, دیکھو کس ملک میں مل رہا ہے, آرڈر کرو. سیب پیسہ خرچ کیا حضرت نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات صاحب. اور میں خود جاتا تھا حضرت کے گھر کبھی صفائی کے لیے, خدمت کے لیے, تو ماشاءاللہ گوشت, روسٹ, یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھی. بڑا وی آئی پی کھانا, شہد, زیتون, کھاتے کم تھے مگر کھاتے خاندانی. گھر بڑا اچھا, گھر ذاتی نہیں بنایا, مسافر خانہ ہے, نکلنا ہے, ذاتی کی کیا ضرورت ہے. جو کرائے کا گھر تھا اسی کو بہت بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا. ایسا گھر جا کے سکون ملتا ہے یار کہ شیش محل میں آ گئے ہیں. کہاں آ گئے ہیں؟ کنجوس آدمی پیسہ آنے کے بعد بھی خرچ بولو نہیں کرتے. پھر گاڑی حضرت نے رکھی ہے, ایسی گاڑی, شو روم گئے گاڑی خریدنے کے لیے نا, بھائی گاڑی چاہیے. اس نے کہا یہ گاڑی, انہوں نے کہا حضرت گاڑی دکھا. گاڑی مذاق نہیں کر بھائی, یہ گاڑی اسٹائل ہی چینج ہوا نا, تکبر والا نہیں, یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس, یہ قرآن کہتا ہے, جب اس کو خیر پہنچتی ہے پیسہ آتا ہے منوعا, کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. غربت آتی ہے چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے, ہائے مہنگائی, ہائے پیسے نہیں ہے, ہائے یہ نہیں ہے, ہائے وہ نہیں ہے. منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو, کب روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے. شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں. پیسے ہے نہیں, مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل. جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا, یہ تانا دیتی ہیں نا عورتیں. تو منع کا ابا ہونا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عیب بن گئی ہے سب سے بڑی, کہ پہلے صرف یہ شوہر تھے, اب خاتون کے جو بچہ ہے اس کے ابا بھی ہے, ڈبل رشتہ ہو گیا نا. لیکن یہی رشتہ اب کیا بن گیا ہے, تانا. تو قرآن کہتا ہے انسان جو ناشکرا ہے, جب غربت ملتی ہے اس کو شور شرابہ, چیخنا چلانا, شکر نہیں ادا کرتا, جزا فضا صبر نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب دولت کے انبار لگتے ہیں ریل پیل, کنجوسی کرنا شروع کہ ختم نہ ہو جائے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, قرآن کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی. آپ
اس کا حل بتاتا ہوں، پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم، تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن، جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی، اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے، آج میں نے رکشا چلانا ہے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میں نے میرا انٹرویو ہے، کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے، میں نے بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا، کوے، ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کووں کے غول، عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صدر سے، لی مارکیٹ سے، جہاں کی بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے، حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا، تو کووں کو مخبری ہو گئی، کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم، شارٹ چل رہا ہے، ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ، شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت، بول لو نا بھائی، نہیں ہے، پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے، پرندے کی ضرورت پیٹ، اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے، کبوتر کو دیکھ لو نا، جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر، انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا، سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے، میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کی. تو میں نے کہا تو 10-15 سال تو زندہ رہے گا، ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے، عمل کر لیتا تو تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی، میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا، بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا، تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے، میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں، تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا، اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا، آج عیش کرتا، تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا، وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا، جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے، وہ بالغ ہوتا ہے، تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا، چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے ہے بھائی، نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے، کوئی انجینئرنگ نہیں اس کو ہے، کوئی انجینئرنگ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھاتا. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں، اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے، ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا، بڑی تمیز سے، بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے، خوبصورت انداز سے، ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے، دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی؟ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ آپ بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں. آپ لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا، اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا، اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو، جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے، چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے، تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے، جس کو جو خدا ہے، اصل میں خدا کے ذمے ہے.
پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو، تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے. تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے، یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے، اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلا. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر، یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں، مرد کا کام ہے شیلٹر دینا، تحفظ دینا، خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے اور رات میں آرام میں، ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی، کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے، کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں، باریاں سیٹ کرتے ہیں، 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ، پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں، وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دے نا، یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا، یہاں گھر کیوں نہیں بنا، تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے. جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دی، انگریزوں نے چھوڑ دی ہے نا. کتے پال رہے ہیں، وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور، تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو، انسان نہ ہو، وہ پالے. کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو، اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں، قدرت نے، فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا، اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی، داماد بھی ہوں گے، بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا، یہ کون ہے، یہ گورا تعارف کرو، یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے، بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ میری ممانی ہے، یہ میری چاچی بھتیجی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرے بردر ان لا ہیں، یہ میرے مدر ان لا ہیں، اور یہ میری نانی ساس اور دادی. ہمارے یہاں تو اتنے پوری چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں. میں ہوں، یہ پتہ نہیں کون ہے، اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی، دوستی. اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں، وہ بھی اولڈ ہاؤس. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں، اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو؟ یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں، کہے گا جیسا بھی یہ برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا، وہ اول نظر میں، پہلی نظر میں آپ کو، بعدین نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان دلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے، تھینک یو. بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے، اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام، پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا، گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟
یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا, میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. گورنمنٹ پالے گی, میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے. پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں, پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لے گا. تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھٹا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا, اپنے ابا بھی تھے. اپنی انگریز اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اما پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہیں, تم دو باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ. اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا, پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہوتا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم کو اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے. مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے, ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں, کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے سالے کا فون آ گیا, کہتا ہے نا سالے کا فون. میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے. ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے. سارا دن گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان مرد ہے بھائی. کون اٹھاتا ہے یہ؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو, لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. وہ گالیاں تو بنتی ہیں نا, دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہے جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے. حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے. انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں دے گا. کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے؟ اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا تو ماموں اس کو لے گئے, بولے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا, پانی ہے نہیں تو پانی کے پیسے لینے آ گیا, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تو ماموں نے بلب کے رشتے داروں کو گالیاں دینا شروع, بلب کے رشتے داروں. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے. وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, بڑی اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے. اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری. نبی نے کیا فرمایا؟ یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. وہ نافرمانی کیا فرمایا؟ ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی, میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں. اور پچھتاتی بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں, کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بنے ہی نہیں کہ اب پچھتا رہی ہے تو بھائی ریورس بچے کہاں لے کے جاؤں گا میں.
وہ صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو ایسے میں اگر انگریز یہ ٹینشنیں اٹھائے, بوڑھے باپ کی بھی, بوڑھی ماں کی بھی, اور بیوی کی بھی, اور بچوں کی بھی, اور سالوں کی بھی, اور ساس کی بھی, اور سسر کی بھی, پھر دیکھنے تھینک یو سے بات کیسے شروع کرتے ہیں اور تھینک یو پہ کیسے. ایک صاحب کہنے لگے یار اتنے اچھے اخلاق ہیں. میں نے کہا کسی انگریز سے بولو 50 روپے دے, گالی دے, مجھے یہ تھینک یو نہیں چاہیے. وہ کہے گا 50 روپے نہیں دوں گا, تھینک یو جتنا لینا ہے. یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے بھائی, یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے. ایک دھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کا بھی. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں, پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گئے, میں نے صبح جانا ہی نہیں. کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ گئے, لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توکل کرنا ہے, رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نہ تمہیں نکلنا پڑے. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے, لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا, میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی, اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے, اتنا انویسٹمنٹ کیا, دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہے گا, او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے, میں تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے, اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا, اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی, پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آگے ہے دودھ, اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں, مخلوق کو آنے دو پہلے, رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے, رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے, کماتے ہیں, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا, فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا, میں وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں, وہ تھے سے نہ بن جائے. وہ اکثر کہا کرتے تھے, یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے, اللہ کا شکر اب دیندار ہے. کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, مجھے ٹینشن اس بات کی کہ میرے جتنے دوست ہیں اس کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا, پرندے کی مثال دی. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں. پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ, نہ. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے, میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے, لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے, ٹھیک ہے, سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائے, وہ تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی, کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا, چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو. یہ ٹینشن نہیں لینا ہے. یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو, یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا. یہ غریبی ہے, یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں, نہاری لے آؤ, 2 روٹی لے آیا, نہاری لے آیا, ایک غریبی منگوا لو گے, 2 منگوا لو گے, اس کے بعد کہے گا بھائی یہ غریبی ہے, اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے غریبی کو مقصود بنا لیا, آپ جاتے ہی غریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی غریبیاں لے آ. اس کو غصہ آئے گا بھائی غریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو غریبی تھی نا, ذاتی گھر غریبی ہے, یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی غریبی ہے, بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں, لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا, میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی. G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو, ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2-2 فٹ اچھل کے,
ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے, لیفٹیننٹ تھے, وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے, اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا, اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا, جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے, کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹکایا اور انا للہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا, ضرورت سمجھا میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے, میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے, اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن چی نہ رہتے ہوں, ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوں, ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو, جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوئی, بس یہ بیسک ضرورت, چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو. اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی, پیٹ بھر کے سر چھپانے کی جگہ مل گئی, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا. اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف اسٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پر. جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں. اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور ڈی ایچ اے کی وہ اسکیم میں میں نے, تو یہ غریبی کی ٹینشن ہے, یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے. ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا, موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا. جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی. تو بھائی پیسہ کماؤ, پیسے سے دل نہ لگاؤ. اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے, 5-5 ہزار کے نا, چلاؤ اس میں. آج اس کی اجازت نہیں ہے, اس میں نقصان ہے, لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے. تو آپ جلائیں نہیں, خرچ کریں. کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی, کسی غریب کو دے دی. اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو دو. آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیے. عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے, بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے, پکڑا جلے گا. جب یہ دل جلے نا, اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلے, تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے, تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں ذرا رندا چلے گا, رگڑا لگے گا. جب ہم وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ریگ مال سے گھسائی ہوتی ہے نا, تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے, اتنا بھی نہ کرو, لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی, تھوڑا سا تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں, اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے. اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں. صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا, تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی. حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا, جب دولت کو ہدف بنائے گا, مسلط کر لے گا, تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. پیسہ ہے, پلاٹ پڑے ہوئے, لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دے. اتنی ٹینشن ہے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ والا بھی ہو جائے, پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے, ایک اٹکا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے ٹینشن. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں, چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے, تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا, مجھے سکون ملے گا کس چیز میں, اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے, ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے, بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہوں. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹینشن نہیں لو. آپ کو کیوں نہیں بھائی, آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے, کیا خیال ہے.
ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ، تو اس کو بولو بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے، ہماری امہات نے، آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں، تو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں، جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو۔ تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو، اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو، یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے بینکوں میں اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام۔ اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں، بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے، اتنی میری تنخواہ ہے، اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے۔ تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا، خامخواہ کی ٹینشن کیوں مسلط کی ہوئی ہے؟ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے، یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، لوگ کہیں گے، دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے۔ یہ کبھی بھی گدھے والا قصہ سنا دوں اگر آپ اجازت، ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے، آج تھوڑا سا 5 منٹ۔ وہ ایک آدمی جو تھا، بڑی عمر کا آدمی، اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر گئے، لمبا سفر تھا، باپ گدھے پہ بیٹھ گیا، بچہ آگے آگے۔ لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، بچے کو، چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے، اس نے بے ادب بنا رہا ہے اپنی اولاد کو، پہ ترس نہیں کھا رہا، معصوم بچہ ہے۔ بھائی تو باپ ہے، ایجڈ، ٹھیک ہے، تیرا کمزور تو نہیں ہے نا، چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ۔ جب لوگوں نے تانے دیے، اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں، بچے کو اوپر بٹھا دیتا۔ بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے، بچے تمیز نہیں سکھا رہا، بچے کو باپ بنایا ہوا ہے، خود کیا بنا ہوا ہے، بیٹا بنا ہوا ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، دونوں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے، بندے 2 بیٹھے ہوئے، گدھا ایک ہے، بندے 2 بیٹھے ہوئے، ترس نہیں آ رہا جانور کے، گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو گدھا ہے، تم تو انسان ہو نا، یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں، اب گدھا خالی۔ لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے، حرکتیں ان کی گدھوں جیسی، بنایا اللہ نے ان کو گدھا، کام ان کے گدھوں جیسے۔ جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدھا وہ ہے، کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے۔ اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا، بولا ایسی چیز، تو بے وقوف تھے۔ لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو۔ لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا، بھگتیں گے، خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو، یہ اس کا کوئی خدا کی، لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں، لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں، اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو، جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی۔ دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے، بھائی تو صبر کر، بس یہی زندگی گزار، ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی، اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر، باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ۔ میں نے کہا، میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، اور غلط کیس، مجرم بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے، تو کہہ رہے میں نے کہا اب اسی کو انجوائے کرو، کانفیڈنس دے۔ اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے؟ تو کہہ رہے میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے، اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی نا کافی بن چکے تھے ان کے بڑے۔ میں نے کہا کیا کر رہے؟ کہہ رہے بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے، اٹھک بیٹھک 400 بیٹھ کے اوپر نیچے، اور اس طرح میں سارا دن۔ اور کہہ رہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دیواروں سے سر مار مار کے پاگل ہو گئے۔ تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا۔ بھائی اختیار، غربت آپ کمانے کی کوشش کر لی،